السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو دو ویڈیوز آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے چمن حضور حافظ ملت باغ فردوس مرکز علم و فن ازہر ہند یعنی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کی۔ اس میں جو طلباء کی پوری ٹیم دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نعرہ تکبیر و رسالت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں دو بنگال کے طلباء، صوبہ بنگال کے طلباء، ایک کا نام حشام الدین جو مرشد آباد کا تھا اور درجہ سابعہ میں یعنی 7ویں جماعت میں تھا، اور دوسرے کا نام عاشق الرحمان، وہ بھی بیربھوم ضلع کا تھا اور جماعت سابعہ کا طالب علم ہے، بنگال کا ہے۔ یہ دونوں لڑکے اشرفیہ میں رہتے ہوئے اشرفیہ کی جو پالیسی ہے، اشرفیہ کے جو قوانین ہے، اشرفیہ کا جو منہج ہے، وہاں رہتے ہوئے اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے، اور جو نچلی جماعت کے طلباء ہیں ان کی ذہن سازی کرتے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف، سرکار اعلیٰ حضرت کے خلاف، اکابرین اہل سنت و جماعت کے خلاف۔ جب ان کی یہ ایکٹیویٹیز اور یہ ساری باتیں اساتذہ کو پتہ چلی تو کمیٹی نے ایکشن لیتے ہوئے ان کا خارجہ کر دیا۔ اب جب ان کو نکال دیا گیا تو یہ رخصت ہو رہے ہیں اپنا پسارہ لے کر، سامان لے کر، تو ان کے پیچھے طلباء کی ٹیم جا رہی ہے۔ تو اب اس پر کچھ لوگ، جیسے ایک رامپور کا دیوبندیوں کا سب سے بڑا سپورٹر اور در حقیقت دیوبندی مولوی ناصر رامپوری، اور اس کا ایک ساتھی ہے ڈبو میاں نام کا ایک پیر ہے الہ آباد میں، اس کا مدرسہ ہے جامعہ عارفیہ، وہاں پڑھاتا ہے ذیشان۔ یہ دونوں کو بڑا برا لگا کہ اس طالب علم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا تحقیقی مزاج ہے، اگر وہ پوچھ رہے تھے تو سوالوں کا جواب دینا چاہیے، ایسا وہ کرتے ہیں جو جواب سے عاجز ہوتے ہیں، ہزار طرح کی باتیں۔ یعنی آپ یقین جانیے کہ جو رول آج ناصر رامپوری اور ذیشان مصباحی ادا کر رہے ہیں، فیوچر میں وہی رول یہ حشام الدین اور عاشق الرحمان ادا کرنے والے تھے۔ بہت اچھا کیا جامعۃ الاشرفیہ نے، بروقت ایکشن لے کے انہیں نکال دیا۔ میں اشرفیہ کے اس قدم کو جو ہے لائق تحسین سمجھتا ہوں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور یقیناً تمام سنیوں کو الجامعۃ الاشرفیہ کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس پر بہت عجیب و غریب کمنٹ کر رہے ہیں، بھدے کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر دارالعلوم دیوبند میں رہ کر کوئی طالب علم مولوی تھانوی کو، گنگوہی کو، نانوتوی کو، امبیٹھوی کو، قاری طیب کو کافر کہے، مرتد کہے علماء حرمین طیبین کے فتاووں کی روشنی میں، تو کیا اسے دارالعلوم دیوبند میں رہنے دیا جائے گا؟ اگر وہ اتنے وسیع الظرف ہے، وسیع القلب ہیں، تو مجھے دارالعلوم دیوبند میں استاذ کی حیثیت سے رکھیں، حدیث پڑھانے کے لیے، تفسیر پڑھانے کے لیے، فقہ پڑھانے کے لیے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے جو ادارے ہیں جیسے جامعہ سلفیہ ریوڑی تالاب بنارس، وہاں پر رہ کر کوئی ابن قیم، ابن تیمیہ، عبدالوہاب نجدی، ناصر الدین البانی، عبدالعزیز ابن باز، ان کی مخالفت کرے تو کیا اس کو وہاں رکھا جائے گا؟ بالکل نہیں رکھا جائے گا۔ جو مدارس اپنے مسلک اور اپنے منہج کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلتے ہیں اور ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے، اگر کوئی بھی ان کے خلاف کرے تو ظاہر سی بات ہے اس مدرسے میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ دیکھو طلباء کی بھیڑ ان کے پیچھے لگ گئی اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، طلباء کے اندر اخلاق نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی بچے ہمارے ہوں، آپ کے ہوں، بچے بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر جب کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو جوش آ جاتا ہے۔ کیا آپ نے یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیوز نہیں دیکھے جب دارالعلوم دیوبند کا رزلٹ آتا ہے تو وہاں کے طلباء بھاگتے ہوئے، ایک بچہ تو بندر کی طرح دیوار پہ معلق ہو کر رزلٹ دیکھتا ہے؟ یہ کون سی اخلاق ہے، یہ کون سی تعلیم ہے کہ اتنے بڑے ادارے کے طلباء کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اپنا رزلٹ کیسے دیکھنا چاہیے، اپنا نمبر کیسا دیکھنا چاہیے؟ تو مدارس کے طلباء اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اشرفیہ نے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ ایسے باغی الذہن بچوں کو اپنے مدرسے سے نکال دیا۔ بالکل نکالا جانا چاہیے۔
بات یہ نہیں کہ انہوں نے صرف اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کی یا کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ہر فتویٰ ماننے کے لائق نہیں، یا اعلیٰ حضرت کی تحقیق درست نہیں ہے، یا اعلیٰ حضرت اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں، یا اعلیٰ حضرت غیر مستند روایات کو یا بغیر سند کی روایات کو قبول کرتے ہیں، بلکہ یہ اور بھی دیگر بدعقیدگیاں پھیلا رہے تھے۔ یہ اشرفیہ میں رہ کر بریلوی ادارے میں، جس کو چندہ بھی بریلوی دیتے ہیں، بریلویوں کا کھا کر اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے تھے، اور فیس بک وغیرہ پہ فیک آئی ڈیز بنا کر، یہ تحقیق ہوئی ہے تبھی انہیں نکالا گیا ہے، فیس بک وغیرہ پہ فیک آئی ڈیز بنا کر الگ الگ ناموں سے الگ الگ پوسٹ کرتے، ایک پوسٹ کرتا دوسرا اس کو سپورٹ کرتا، اور جب ان کی آئی ڈی بین ہوتی تو اس کے بعد پھر دوسری آئی ڈی بنا لیتے۔ تو اشرفیہ نے بہت صحیح قدم اٹھایا ہے۔ آج یہ بچے اعلیٰ حضرت پر جرأت کر رہے تھے، کل ان کی جرأت بڑھ کر امام اعظم تک پہنچتی۔ یہ غیر مقلدانہ ذہنیت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو تاج الشریعہ سے الجھے اعلیٰ حضرت تک پہنچے، اور پھر وہ اعلیٰ حضرت ہی تک بس نہیں رہے بلکہ کبھی حضور غوث اعظم اور امام اعظم تک پہنچ گئے، پکے غیر مقلد بن گئے، یا پھر رافضی ذہن کے ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ پہ، حضرت سفیان پر، حضرت ہندہ پر، حضرت طلحہ زبیر پر، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر و عمر کی افضلیت کے منکر ہو گئے۔ تو اشرفیہ نے بالکل صحیح کیا ہے۔ یہ 7ویں جماعت کے طلبہ تھے، 1 سال باقی تھا۔ اب میں جانتا ہوں جب ان کو نکالا گیا ہے تو ایسے بہت سے بدعقیدوں کے ادارے ہیں جو ان کو پہلی فرصت میں اپنے یہاں جگہ دیں گے۔ جی ہاں، یا صلح کلیت کا مزاج رکھنے والے نام نہاد سنی، جامعہ عارفیہ ہو گیا، جامعہ نظامیہ ہو گیا، ایسے بہت سے ادارے ہیں جو پہلی فرصت میں ان کو اپنے یہاں جگہ دیں گے۔ تو جن کے گنگان کر رہے ہو کھا رہے ہو بریلویوں کا، اور بھونک رہے ہو اعلیٰ حضرت پر، اور اعلیٰ حضرت سے آگے بڑھ کر جرأت کر کے بزرگان دین کی تحقیقات پر انگلی اٹھا رہے ہو، تو جن کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہو وہیں جاؤ۔ اشرفیہ نے بہت اچھا کیا ہے۔ تمام سنیوں کو اشرفیہ کے اس قدم کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو آلتو فالتو کمنٹ اور دنیا بھر کی بکواس بازیاں ہو رہی ہے اس پر دھیان نہ دے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام جامعات کی، مدارس کی، مراکز کی حفاظت فرمائے، اور انہیں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی، 9820672770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔